اسلامی واقعات سے متعلق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ امہات المومنین کی سیرت کے سلسلے میں ہماری ویڈیو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی ویڈیو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 608 عیسوی کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ خزاع کے خاندان مستلق سے تھا اور اس قبیلہ بنو مستلق کے سردار آپ کے والد حارث بن ابی ضرار تھے۔ آپ کا پہلا نکاح مصافہ بن صفوان ذی شفر سے ہوا تھا۔ جویریہ کے باپ اور شوہر دونوں ہی اسلام دشمن تھے، اس لیے ان کے والد حارث بن ابی ضرار نے قریش کے ساتھ مدینے پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر رکھی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحقیقات کے لیے حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ انہوں نے واپس آ کر اس خبر کی تصدیق کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تیاری کرنے کا حکم دیا۔ 1000 مجاہدین پر مشتمل اس لشکر میں مہاجرین کا جھنڈا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصار کا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ 2 شعبان سن 5 ہجری کو فوجیں مدینے سے روانہ ہوئیں، مریسیہ پہنچ گئیں۔ بنو مستلق کے سردار حارث کو جب یہ پتہ چلا تو وہ خود کہیں چلا گیا، اس کی فوج بھی منتشر ہو گئی، مگر موریسیہ کے لوگوں نے تیر برسانا شروع کر دیے۔ مسلمانوں نے ایک ساتھ حملہ کیا تو ان کے پاؤں کھڑ گئے اور ان کو شکست فاش ہوئی۔ 11 آدمی مارے گئے جن میں جویریہ کے شوہر بھی شامل تھے۔ 600 گرفتار ہوئے اور اچھا خاصا مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ گرفتار لوگوں میں بنو مستلق کے سردار حارث کی بیٹی جویریہ بھی تھی۔ تمام گرفتار افراد کو تقسیم کر دیا گیا۔ جویریہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئی۔ اس کے بارے میں مختلف روایتیں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طرح ہوا۔ تو ایک روایت تو یہ ہے کہ ابن اسحاق کی کہ جویریہ نے ثابت بن قیس سے کہا کہ مجھ سے کچھ پیسے لے کر چھوڑ دو۔ ثابت نے رضامندی ظاہر کی تو 9 اوقیہ سونے پر معاملہ طے پا گیا۔ تو جویریہ کیونکہ ایک سردار کی بیٹی تھی اس نے معاہدہ تو کر لیا، مگر پیسوں کے لیے پھر انہوں نے لوگوں سے تقاضا کیا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تشریف لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں؟ انہوں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں یہ رقم مہر میں ادا کر دیتا ہوں اور تم مجھ سے نکاح کر لو۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئی، اس طرح یہ شادی ہو گئی۔ مگر ایک روایت ابن سعد کی طبقات میں ہے کہ جویریہ کے والد حارث جو سردار تھا اور جو عزوہ بنی مستلق کے بعد بھاگ گیا تھا، اسے جب پتہ چلا کہ اس کی بیٹی کو کنیز بنا لیا گیا ہے تو وہ اپنی بیٹی کے فدیے میں چند اونٹ لے کر مدینے کی طرف چلا اور 2 اونٹ جو اسے بہت پسند تھے ان کو اس نے وادی عقیق کی ایک گھاٹی میں چھپا دیا۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میری بیٹی کنیز نہیں بن سکتی، میری شان کے یہ لائق نہیں، میں اپنے قبیلے کا سردار اور رئیس ہوں اور رئیس عرب ہوں، آپ ان کو آزاد کر دیں اور زر فدیہ لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جنہیں آپ چھپا کے آئے ہو؟ تو حارث نے پوچھا یہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو پھر کہنے لگا کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہتر نہ ہوگا کہ جویریہ کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ جب حارث نے جویریہ سے پوچھا تو جویریہ نے اپنے والد سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا پسند کرتی ہوں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو گئی۔ جویریہ کے والد نے زر فدیہ ادا کیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خبر جیسی صحابہ میں پھیلی تو جو بھی قیدی جس کے پاس تھا اس نے وہ رہا کر دیا اور جس کے حصے میں جو بھی مال غنیمت آیا تھا وہ سب کا سب واپس کر دیا اور کہا کہ جس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے وہ غلام نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کسی عورت کو جویریہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا، ان کے سبب سے بنو مستلق کے سینکڑوں گھرانے آزاد کر دیے گئے۔ آپ سے چند احادیث نبوی بھی مروی ہیں جن میں 7 احادیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت جویریہ زاہدانہ زندگی بسر کرتی تھی۔ ایک دن صبح کو دعا کر رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھتے ہوئے چلے گئے۔ پھر دوپہر کے وقت آئے تو بھی آپ دعا میں مصروف تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفلی روزے بھی رکھا کرتی تھی۔ ایک دن آپ جمعے کے دن روزے سے تھی، اس نے پوچھا آپ روزے سے ہو؟ کہنے لگی ہاں۔ آپ نے فرمایا کل کا رکھا تھا؟ کہنے لگی نہیں۔ تو پھر پوچھا کل کا رکھو گی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ آپ افطاری کر لو، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، خاص طور سے جمعے کا۔ تو پھر آپ نے
روزہ افطار اسی وقت کر لیا تھا آپ کی بات مان کر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 سال کی عمر میں سن 56 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کو جنت بقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ یہ تھی ہماری امہات المومنین کے سلسلے میں آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، دیکھتے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ السلام علیکم۔